اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ میری زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آئیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہرحال جو کچھ ہمارے ساتھ واقع ہوتا ہے وہ ہمیں ناخوش کرتا ہے، بلکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس پر ہمارا رویہ ہمیں ناخوش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے جائیں، میں آپ کو تاریکی میں سے باہر نکال کر لا سکوں اور آپ کے ذہن کی روشنی آن کر سکوں، تاکہ آپ اس بات کو پہچان سکیں کہ یسوع نے کس قدر بھاری قیمت ادا کی، تاکہ آپ ایک زبردست شاندار زندگی حاصل کر سکیں۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، یعنی اس قدر زیادہ کہ کناروں سے باہر بہنے لگے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغام صرف امریکہ میں ان لوگوں سے بھرے ہوئے اس ہال کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے جو شاید افریقہ یا ایشیا کے کہیں درمیان میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے، یا جو کہیں ایشیا میں بیٹھے ہیں یا مشرقی یورپ کے کسی علاقے میں ہیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کبھی بھی اس طرح کی زندگی حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ صرف اس کی امید کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ بھی ویسی ایک زبردست حیران کن خوبصورت زندگی حاصل کر سکتے ہیں جیسے کوئی اور کر سکتا ہے۔ نیا آغاز کرنے اور نیا رویہ اپنانے کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ آپ نئے سرے سے آغاز کریں۔ آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہو، اگر وہ ناکام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں انسان کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، صرف خدا کا منصوبہ قائم رہتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنے والے کی خدا رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا جب چیزیں کام نہ کریں تو بجائے اس کے کہ ہم کڑواہٹ کا شکار ہوں اور برا رویہ اپنائیں، یہ سوچیں کہ شاید خدا ہمیں کسی چیز سے بچانا چاہ رہا ہو اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اگر آپ نے اپنی دوستی کو بحال کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے لیکن وہ دوست اس رشتے کو ختم کرنے پر بضد ہے، تو شاید خدا آپ کی رہنمائی دروازہ بند کرنے کے ذریعے کر رہا ہے۔ شاید خدا دروازہ بند کر کے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ شاید یہ دوستی اگر جاری رہے تو آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ کسی بھی رشتے میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے، یا کسی اس گروپ میں یا اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے اس کا حصہ بننے کی شدید خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر وقت خدا سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی چاہیے مجھے اس کے ساتھ منسلک کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ رہوں تو ہاں، اور اگر نہیں تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر خدا میرے قدموں کی رہنمائی نہیں کرے گا تو میں ضرور کسی مشکل میں پڑوں گی۔ ساری زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش نہ کریں جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ اہم ہے، کیونکہ وہ آپ کو اہم بنا سکتے ہیں۔ کسی خاص کالج میں داخلے کے لیے آپ نے وہ تمام تقاضے پورے کیے جو انہوں نے کہے، لیکن پھر بھی آپ کی درخواست مسترد کر دی گئی، تو خدا آپ کو کسی ایسے واقعے سے محفوظ رکھ رہا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے جتنی ممکن محنت تھی کی ہے لیکن آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا، تو خدا آپ کو ایک ایسے پیشے سے بچانا چاہ رہا ہے جو آپ کو کبھی بھی مطمئن نہ کرتا، جو شاید آپ کے خاندان کی ضروریات پوری نہ کر سکتا۔ اگر آپ ٹریفک کے رش میں پھنس گئے اور آپ جلدی میں ہیں اور اب آپ شدید غصے میں ہیں کیونکہ آپ وہاں نہیں جہاں آپ چاہتے تھے، لیکن شاید خدا آپ کو کسی حادثے سے بچانا چاہ رہا ہے جو آگے اس راستے پر ہونا تھا جس پر آپ نے آگے جانا تھا۔ میں نے اور ڈیو نے سیکھا ہے کہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے کی بجائے جانے کہ ہمارا وقت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا وقت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زندگی کو کڑنے میں صرف نہ کریں، کیونکہ چیزیں ہمیشہ اس طرح سے کام نہیں کریں گی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے سادگی سے یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے خدا کو کچھ اور ہی منصوبہ ہو، میں اس پر بھروسہ کروں گی۔ کیا آج کوئی اس بات سے کچھ حاصل کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے نئی مشقوں کے بارے میں بات کروں گی۔ متی 9 باب اور 16ویں آیت۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پرانی پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ نئی میں ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہے نئی
طاقتور زندگی اور ایک نیا آغاز، جبکہ پرانی مشقیں پرانے رویے ہیں، اپنے بارے میں سوچنے کے پرانے طریقے ہیں۔ ہمیں خود کے بارے میں ویسا ہی سوچنا ہے، ہمیں خود کے بارے میں ویسا ہی سوچنا ہے جیسے خدا چاہتا ہے کہ ہم سوچیں، نہ کہ جس طرح دنیا ہمیں سکھاتی ہے۔ کیا آپ نے میری بات سنی؟ آپ کو خود کو اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے خدا آپ کو دیکھتا ہے، نہ کہ جس طرح لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں دوبارہ کہوں گی، آپ کو اپنے آپ کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے خدا دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے مجھے یہاں کھڑے ہو کر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ کمال ہیں، بہت شاندار ہیں، آپ حیرت انگیز طور پر کمال لوگ ہیں۔ اگر صرف یہی دیکھیں کہ ہمارے بدن کیسے بنائے گئے ہیں تو میں یہاں آپ کو صحت پر ایک پیغام دے سکتی ہوں جو میں نہیں دوں گی، لیکن آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ آپ کے جسم میں سب چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں تاکہ آپ سانس لے سکیں، اور خدا اس سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس نے آپ کو بنایا ہے اور اسی کا ہاتھ آپ پر ہے، وہی آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس نے آپ کو نعمتیں، قابلیتیں، صلاحیتیں، ذہن اور توانائی دی ہے۔ آپ میں تخلیقی صلاحیت ہے، تو پھر کیوں آپ بس یوں ہی بیٹھے رہنا چاہیں گے؟ اگر میں چوائس ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ سنیے، اپنی زندگی کو ان پرانے رویوں کے ساتھ بسر نہ کریں جو ایسی پرانی چیزوں پر مشتمل ہے جو آپ میں مایوسی پیدا کرتی ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے زندگی میں مایوسی کا سامنا کیا، اور کتنے ہیں جنہوں نے زندگی میں کافی بڑی مایوسیوں کا سامنا کیا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ حقیقی دکھوں کا سامنا کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ زندگی میں کچھ حقیقی درد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ ہم ماتم کرنا بند کریں؟ آج ایک نیا دن ہے اور آگے بڑھنے کا ابھی اور اسی وقت ہے۔ اس سے پہلے کہ آج آپ یہاں سے جائیں، ہمیں میں کے نئے مشکی سے بننا ہے تاکہ ہم پاک روح کی نئی میں کو اپنے اندر اتار سکیں۔ آج ایک نیا دن ہے، یہ ایک نیا دن ہے۔ اگر آپ مایوسی کا شکار ہوئے ہیں تو آپ کے لیے آج میرے پاس یہ پیغام ہے، کیا آپ ایک نئے رویے کو اپنائیں؟ واو، سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کو خدا کے بارے میں بھی ایک نیا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت عرصے تک ہم نے خدا کو بھی غلط طور پر دیکھا ہے۔ خدا ایک ناراض خدا نہیں ہے جو ہر ایک سے خفا ہے اور صرف اس انتظار میں ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلطی کریں تو وہ ہمارے سر پر مارے۔ خدا محبت کا اور رحم کا خدا ہے، اور وہ دوسرا موقع دینے والا خدا ہے، دوبارہ کرنے کا موقع دیتا ہے، نیا آغاز دیتا ہے، اور جی ہاں، اگر ہم گناہ کریں تو وہ ہم پر کام بھی کرتا ہے۔ خدا ہم پر کام کرتا ہے، ہم یوں ہی گناہ کر کے بچ نہیں سکتے، وہ ہماری اصلاح اور ہماری تنبیہ کرے گا، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ خدا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا کہ وہ کبھی بھی آپ سے مایوس نہیں ہوگا، وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ خدا نے آپ پر کام ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا۔ آمین۔ ان رویوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے وقت میں سے گزری ہوں جہاں مجھے اس طرح سے میں بوڑھی ہو رہی ہوں رویے سے لڑنا پڑا۔ سڑک پر اپنی زندگی کے 38 سال کے بعد ہوٹل کے ایک کمرے میں آنکھ کھلتی ہے، روشنیاں ہلکی ہیں اور گندے پردے عجیب طور پر لٹکے ہیں اور قالین پر داغ ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم خدا کہ میں یہ سب کر، اور کیا آپ جانتے کہ میں نے اسے نہیں چھوڑا اس آدھے جملے کی طرح؟ نہیں، میں بابرکت ہوں کہ یہ کر رہی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ خدا کے لوگوں کی مدد کر رہی ہوں۔ سنیے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اپنا سفر مکمل کروں گی، میں اپنی دوڑ مکمل کروں گی۔ شروع کرنے کے لیے کسی خاص صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن اس دوڑ کو ختم کرنے کے لیے حقیقت میں خدا کے لوگ بننے اور پاک روح کی قوت درکار ہے، اور وہ بننے کی ضرورت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ اور میں آپ کی مدد کرنے کے لیے پرعزم ہوں، اور جہاں تک ممکن ہوا میں یہ کروں گی۔ ٹھیک ہے، یوحنا 11واں باب، لازر کا جی اٹھنا۔ سب سے پہلے تو مجھے 40ویں آیت بہت پسند ہے، لہٰذا میں وہیں سے آغاز کروں گی۔ یسوع نے اسے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ یہ ہے وہ پہلا نیا رویہ جسے آپ کو اپنانا ہے، اور یہ ہے شک کرنے کی بجائے ایمان رکھنے کا رویہ۔ ہر دن اٹھے اور کہیں کہ میرا ایمان ہے کہ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا۔ کیا آپ اسے اپنی عادت بنا سکتے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا۔ آئیے ایسے کرنے کی کوشش کریں۔ آئے دوبارہ کوشش کریں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا۔ لیکن میں ایک بوڑھے چڑچڑے شخص کو سن سکتی ہوں، ہاں میں نے کل کوشش کی تھی اور کچھ بھی اچھا واقع نہیں ہوا۔ خیر، اسے بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کریں، دوبارہ کریں، پھر کریں، اس وقت تک کریں جب تک آپ اپنے مثبت الفاظ سے اور اپنے مثبت رویے سے ابلیس کو اس حد تک تھکا نہیں دیتے کہ وہ آپ کے شہر میں کبھی دوبارہ قدم نہ رکھے۔ یسوع لازر کی قبر پر گیا اور کہا، باہر نکل آ، اور وہ قبر سے نکل آیا۔ لیکن عام طور پر ہم باقی کی کہانی سے واقف نہیں ہوتے۔ آج جس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع نے جو دوسری بات کہی، میرے خیال میں وہ بہت اہم ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے کفن کھول دو۔ اب ہم آج اس مقام پر ہیں، ہم اپنے کفن اتارنے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ آپ نئے سر سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ ایماندار ہیں۔ آپ قیامت اور جی اٹھنے میں سے گزر چکے ہیں، آپ پہلے ہی نئی پیدائش حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک کفن پہنے ہوئے تو ابھی بھی آپ میں وہ زندگی نہیں ہوگی جو خدا چاہتا ہے کہ آپ حاصل کریں۔ کفن کیا ہے؟ یہ پرانے رویے ہیں، سوچنے کے پرانے انداز، بولنے کے پرانے انداز اور کام کرنے کے پرانے انداز۔ سنیے، آپ کیوں اپنی زندگی میں نئی شروعات نہیں کرتے اپنے بولنے کے انداز میں؟ کیا خیال ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ چیزیں جیسی بھی ہیں لیکن میں ان کے بارے میں بات کرنا بند کرتی ہوں، اب میں ان کے متعلق ویسے ہی بات کروں گی جیسے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ خدا سے کہیں کہ آپ کی مدد کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی منفی بات نہ بولیں، چاہے اس وقت آپ کتنے ہی دکھ میں ہوں۔ ابلیس کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں اور اسے ایک اور موقع اور کھلا دروازہ نہ دیں کہ آپ کے حالات مزید خراب کرے۔ کہتے رہیں، خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں کہ آج میرے لیے کچھ اچھا ہوگا۔ میرے لیے بہت دیر نہیں ہو چکی۔ مجھے اپنا آج کا پیغام بہت پسند آیا ہے۔ آپ جانتے کہ پرانے سے شاید آپ واقف ہوں، لیکن یہ باسی بھی ہو چکا ہے، اور اب اس میں کوئی تازہ مسا نہیں ہے جسے خدا نے ختم کر دیا ہو۔ اس پر ماتم کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں۔ جیسے ساؤل، کیونکہ خدا کے پاس ایک نیا منصوبہ تھا، ایک نئے منصوبے اور ایک نئے بادشاہ کے لیے۔ اس سے بری چیز کوئی نہیں کہ آپ کسی ایسی چیز کو کرنے کی کوشش کرتے رہے جس میں زندگی باقی نہیں رہی۔ جیسے کہ محاورہ ہے کہ مردہ گھوڑے کی سواری کہیں نہیں پہنچاتی۔ واو، جی ہاں، واو واو واو، اس کی شفقت ہر روز تازہ ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں ایک نئے آغاز کا موقع ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جیسے خدا نے سورج کو طلوع ہونے اور غروب ہونے کو مقرر کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اور میں واقعی دیانتداری سے اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ جس طرح اس نے ایک دن کو 24 گھنٹے پر تقسیم کیا ہے، سوچے کہ اگر آپ سب کچھ درست کرتے ہیں تو آپ تقریباً 16 گھنٹے جاگتے اور 8 گھنٹے سوتے ہیں، جو میں جانتی ہوں آپ میں سے کچھ کے لیے حیران کن ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کی چیزیں کتنی خراب ہیں، لیکن رات کو آپ ایک اچھی نیند سو سکتے ہیں اور اگلے دن آپ کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ ہر روز اس کی شفقت اور رحم نیا ہے، لہٰذا سچ میں ہر روز ایک بالکل نیا آغاز ہے۔
صبح بستر میں لیٹے نہ رہیں اور کل کی غلطیوں پر سوچتے نہ رہیں، کیونکہ ابلیس بالکل یہی چاہتا ہے کہ آپ کرتے رہیں۔ وہ آپ کا آج تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ صبح اٹھیں، ان سب باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے جو گزشتہ کل آپ نے غلط کی۔ ابلیس جھوٹا ہے۔ یسایہ 43 یسایہ 43 کی 18۔ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرتے رہو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، میں ایک نیا کام کر رہا ہوں۔ آپ جانتے کہ میں کس بات کا شدت سے انتظار کرتی ہوں کہ اگلے چند برسوں میں خدا میری زندگی میں کیا کرنے والا ہے۔ اوہ واو، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ میں بہتر اور بہتر ہوتی جاؤں گی۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ کیا تم نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دیکھو؟ کیا تم ایمان کی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے؟ اور کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس سے قطع نظر کہ تمہارے حالات کس قدر خراب ہیں، تو بھی میں نئی چیزیں کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں، جب آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بے شک اس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے پیٹ میں بل پڑ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں ایسے مواقع آئے جہاں میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا، لیکن یہ صرف ایک احساس ہے، جذبات ہیں، کیونکہ جب بھی آپ اپنی بہت سی توجہ کسی چیز میں لگاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتی، تو بے شک اس سے آپ میں مایوسی پیدا ہوگی۔ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 2 انتخاب ہیں، آپ مایوسی کی زندگی گزار سکتے ہیں یا آپ نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا واحد انتخاب ہے۔ مایوسی میں زندگی گزاریں، ماضی میں زندہ رہیں اور ابلیس کو موقع دے کہ وہ مزید آپ کو خراب کرے، یا پھر اس سب کو خود پر سے جھٹک دیں اور کہیں خدا زندہ ہے زمین پر، میرے لیے اس کا ایک اچھا منصوبہ ہے۔ میں وہ ہوں جو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں جو وہ کہتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں۔ میں دوبارہ آغاز کروں گی، میں ایک نیا رویہ اپناؤں گی، ایک نئی شروعات کروں گی، میں اپنی قبر والا کفن اتار دوں گی۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، میں اس میں شادمان ہوں گی اور خوشی کروں گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہم سب ہی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کمزور ہوتے ہیں۔ شاید آپ اتنی آسانی سے نہیں سیکھتے جیسے دوسرے سیکھتے ہیں، یا اسی انداز میں نہیں سیکھتے جیسے وہ سیکھتے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا، جو بے حد ذہین ہے، واقعی، لیکن اسکول اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اوہ! اور آپ جانتے ہیں کہ بات کیا تھی؟ وہ نارمل انداز میں نہیں سیکھتا تھا، اور اس زمانے میں انہوں نے ابھی اتنے طریقے دریافت نہیں کیے تھے، لہٰذا تعلیم کا ایک ہی طریقہ وہ سب کے لیے استعمال کرتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے زیادہ سیکھتا تھا۔ وہ میری طرح تھا، ایسا شخص جو اپنے پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، جو جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور پھر وہ اسے محسوس کرتا ہے اور پھر کرتا ہے۔ خیر، اب وہ ہماری منسٹری کا CEO ہے اور منسٹری کے تمام میڈیا اور آپریشنز کو دیکھتا ہے، اور ہمارا بڑا بیٹا ڈیوڈ وہ CEO ہے تمام دنیا میں بشارتی کام کا، اور ان دونوں کے درمیان میرا مطلب ہے واو، دونوں بہت سا کام کر رہے ہیں، اس بات کو ممکن بنا رہے ہیں کہ ان کا باپ اور میں دراصل تھوڑی آسان زندگی گزار سکیں۔ آمین۔ میرا مطلب ہے کہ موقع دیں، صرف اس لیے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بات میں کمزور ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا اگر آپ واقعی اس پر بھروسہ کریں۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کہتی ہوں، اور میرا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ کو کمتر جان رہی ہوں، میں اس سے بہتر کرنا جانتی ہوں، لیکن میں آپ کو سچائی اور دیانتداری سے بتاتی ہوں کہ میں ایک بہت ہی عام سی عورت ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میرے پاس ایک عام مقدار میں ذہانت ہے، لیکن میں کوئی بہت اعلیٰ ذہانت کی حامل نہیں ہوں۔
آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے لیے جگہ بناتے ہیں اور ایمان میں قدم اٹھاتے ہیں اور ہتھیار نہیں ڈالتے اور کوشش ترک نہیں کرتے اور شکست نہیں کھاتے تو آخرکار خدا آپ کے ذریعے حیرت انگیز کام کرے گا۔ اگر آپ کے پاس خدا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانے سے نہیں جھجکتی اور میں یہ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس خدا ہے اور وہ میری کمزوریوں کو پورا کرتا ہے، وہ مجھے مضبوط رکھتا ہے، وہ مجھے جوان رکھتا ہے، وہ مجھے اس لائق بناتا ہے، وہ مجھے شادمان رکھتا ہے۔ اور اگر ہم خود سے نظریں ہٹا لیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کی طرف نہیں دیکھتی، میں اس کی طرف دیکھتی ہوں۔ ایک منٹ کے لیے مجھے زکئی کے لیے بولنا بند کرنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے اس کے بارے میں بولتے سنا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں بات کرنا پسند ہے۔ لوکا 19 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یسوع اس قصبے میں آ رہا تھا اور وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ دوسرے لوگوں کے اوپر سے یسوع کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چھوٹے قد کا زکئی، مجھے یہ پسند ہے، ہم کسی نہ کسی وجہ سے چھوٹے ہیں۔ شاید وہ کسی درخت کے پیچھے چھپ کر خود پر افسوس کر سکتا تھا، میرا خط چھوٹا ہے اور میں یسوع کو نہیں دیکھ سکتا، سب یسوع کو دیکھیں گے اور میں یہاں اپنے ٹھگنے خط کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ میں بھی دراز خط کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ سب دراز خط لوگوں کے لیے سب اچھا ہوتا ہے۔ سنیے، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لیکن نہیں، زکئی یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ بھیڑ سے آگے بھاگا اور اس درخت پر چڑھ گیا۔ او کیا ہمارے پاس یہاں درخت پر چڑھنے والے لوگ ہیں؟ اب آپ سمجھے کہ یہاں ایک روحانی سبق موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ میں کہیں کوئی کمی ہے تو پھر تھوڑا اور محنت کریں۔ شاید آپ کو اسکول میں تھوڑا اور محنت کرنا پڑے، یا شاید آپ کو تھوڑی اور محنت کرنا پڑے کہ آپ اپنی زندگی کو منظم رکھیں۔ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ جو آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑیں اور کہ آپ کیا اچھے طور پر نہیں کر سکتے، اور جو آپ کر سکتے ہیں اس پر توجہ دیں اور خدا کو باقی کی فکر کرنے دیں۔ اب سنیں، میں اختتام پر پہنچ رہی ہوں۔ زکئی ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا، لیکن وہ کچھ چاہتا تھا اور اس نے کہا میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، اور وہ آگے بھاگا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اور اگر آپ نے کہانی پڑھی ہے تو ہوا یوں کہ یسوع قریب سے گزر رہا تھا، اس نے درخت پر زکئی کو دیکھا۔ اب بھلا یسوع کیوں زمین پر رہتے ہوئے اوپر درخت کی طرف دیکھے گا؟ کیونکہ زکئی کی روح میں کچھ تھا جس نے یسوع کی روح کو چھوا اور ان کے درمیان ایک رابطہ بنا۔ کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو پرعزم ہے، جو ترک کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھ میں کمی ہے، میں آگے بڑھوں گا اور وہ سب بنوں گا جو خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے زکئی سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہاں سے نیچے اترا کیونکہ میں تیرے گھر کھانا کھانے جاؤں گا۔ واو! اور وہ ایک محصول لینے والا تھا، اور خاص طور پر ایک برا شخص اور چور۔ لیکن یسوع نے چونکہ اس میں کچھ دیکھا جس پر وہ کام کر سکتا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا بھی آپ میں سے کچھ کو دیکھتا ہے جس پر وہ کام کر سکتا ہے۔ شاید آپ کو کچھ درخت پر چڑھنا پڑے، لیکن آپ ایک نئی شروعات حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی کہ نیا آغاز کریں۔ سنیں، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور بلند آواز سے خدا کی تعریف کریں۔ میں واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ مایوسی اور پچھتاوے کی آگ میں جلتے نہ رہیں یا کسی قسم کی ناکامی کے رویے میں پھنسے نہ رہیں، بلکہ خدا کو اجازت دیں کہ آپ کو ایک نیا آغاز دے۔ فلپیو 3:13 کہتی ہے، صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوا جاتا ہوں۔